ہر زمانہ حضور کا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو آپ دیکھیں نا، دنیا میں آپ سمپل سی بات ہے، دنیا میں کسی با اثر کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہو جائے تو آپ پھولے نہیں سماتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنا کام یوں کرا لوں گا، یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ پھر کائنات کے مالک کے ساتھ اگر تعلق ہو جائے تو جنت کے مالک کے ساتھ تعلق ہو جائے تو جنت کس کی؟ حضور کی۔ اللہ نے فرمایا یہ کائنات بھی ہے محبوب، ہم نے آپ کے لیے سجائی، آپ کے لیے بنائی، سب چیز حضور کے لیے ہے۔ تو پھر تعلق مصطفیٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلق مصطفیٰ کب پیدا ہوگا؟ تعلق مصطفیٰ جب پیدا ہوگا کہ بنیادی بات سچ کو اپنا لو، سچ کو اپنا لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک یہودی حاضر ہوا، حضور اپنی مجلس میں تشریف فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس یہودی نے سوال کیا کہ اے مسلمانوں کے نبی، کیونکہ وہ تو ایمان نہیں رکھتا تھا نا، اس نے کہا ہے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ کا امتی زنا کرے، کیا کرے؟ زنا کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ اس کی سزا ہے، اس کے اوپر حد لگائی جائے گی۔ اگر اسلامی اگر حکومت ہو تو کیا ہوتا ہے، پھر جناب شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائے گا۔ سوال کر دیا اس نے کہ اگر آپ کا امتی زنا کرے تو کیا پھر بھی وہ امتی رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے؟ یہ سوال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہاں وہ میرا امتی رہتا ہے۔ اس نے کہا چوری کرے تو؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ رہتا ہے۔ اس طرح وہ مختلف جناب علی جرائم جو ہے جو انسان کرتا ہے ان کے بارے میں وہ سوال کرتا رہا، حضور تصدیق فرماتے رہے کہ وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے، اللہ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ توبہ کر لے۔ امتی کب امتی نہیں رہے گا؟ جب وہ اللہ کے رسول کا انکار کر دے، اللہ کی کتاب کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، دوزخ کا انکار کر دے، جنت کا انکار کر دے، تقدیر کا انکار کر دے، تو پھر وہ کون نہیں رہے گا؟ اس صورت میں نہیں رہے گا، لیکن گناہ کرنے کی صورت میں وہ امتی رہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حالت ایمان میں، یاد رکھیں یہ بات بھی سمجھ لیں، حالت ایمان میں جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس پر مولک ہو جاتا ہے، پھر حالت ایمان میں زنا نہیں ہوتا، یاد رکھیے ایمان مولک ہو جاتا ہے۔ چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کر مولک ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے وہ فعل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس میں لوٹ آتا ہے، اور پھر اللہ سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے، غفور رحیم، تو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اب اس کا سوال کیا تھا؟ حضور تشریف فرمائے، حضور کے صحابہ تشریف فرمائے، اس نے سوال کر دیا اگر آپ کا امتی جھوٹ بولے، اگر آپ کا امتی جھوٹ بولے تو کیا وہ امتی رہتا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا وہ نہیں رہتا، نہیں رہتا، نہیں رہتا، یعنی جھوٹ، اسی لیے حدیث میں آیا کہ جھوٹ کذب ہے، اور یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ راستہ جہنم کا راستہ، جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کو جھوٹ سے اس قدر سخت نفرت ہے، اس قدر سخت نفرت ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں سچائی لانی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا لانی ہے، سچائی لانی ہے۔ اور حضور نے جناب علی نشانی بتائی ہے، کس کی؟ اپنے امتی کی۔ امتی تو ہم سب ہیں نا، لیکن جو حقیقی امتی ہے اس کی نشانی بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے
کہ جب بات کرتا ہے سچ کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، جب امانت رکھائی جاتی ہے مسلمان کی تعریف 3 لفظوں میں آپ نے بیان فرمایا. اور منافق کی تعریف کیا فرمائی؟ جب بات کرے گا، جب وعدہ کرے گا، جب امانت رکھائی جائے گی. مومن بن جاؤ، کم سے کم ایک بات اپنے لیے سچ. جیسے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اجازت کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت مل جائے، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کی مجھے اجازت دے دیجئے. حضور نے فرمایا اجازت ہے، اجازت دے دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب یہ تو حکمت رسول جانتی ہے نا، ہمیں تو تعجب ہوگا نا کہ غلط کام کی اجازت دی جا رہی ہے. لیکن آپ نے پھر شرط لگا دی کہ تو بھی مجھ سے ایک وعدہ کر لے، وعدہ یہ کر لے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. صرف ایک وعدہ لیا کہ تجھے اجازت ہے غلط کام کرنے کی، جو تو اپنے نفس پہ اگر قابو نہیں کر سکتا تو تجھے اجازت ہے غلط کام کرنے کی، لیکن جھوٹ نہیں بولنا. اب جناب علی جب وہ غلط کام کی طرف جانے لگا، خیال آ گیا کہ حضور نے پوچھا کیسے جھوٹ بولوں گا. جب وہ خیال کرتا تھا یہی خیال کہ حضور سے تو وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس کو وہ جناب علی اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. تو یاد رکھیے گا، ہمیں اپنی زندگیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم میلاد بنا رہے، وہ کیا ہے؟ والذی جاء بالحق وصدق بالحسن اولئک هم المتقون. تو حضور آئے ہی کس کے لیے؟ سچ کے لیے، سچ کا پرچار کرنے کے لیے آئے، ساری دنیا میں سچ کا پرچار کرنے کے لیے حضور علیہ السلام. عزیزان گرامی، ٹائم کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرا عنوان جو جناب علی ختم نبوت، کیونکہ گولڈن جوبلی بھی ہمارے ملک میں اس کی منائی جا رہی ہے. سن 1974 میں ہی جناب علی قادیانوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. تو یہ الحمدللہ گزشتہ مہینہ جو گزرا اس کی غالباً 27 تاریخ کو یہ پیریڈ 50 سال کا پورا ہوتا ہے. نہیں 50 سال، ہاں تاریخ 7 تاریخ بتا رہے ہیں، 7 تاریخ کو، 7 ستمبر. تو 50 سال آپ کے پورے ہوتے ہیں. لیکن نبی تو جناب علی جب قیامت کے دن بھی آپ آخری نبی ہیں، دنیا میں بھی آخری نبی ہیں، اور جب نبی بنائے گئے جب بھی آپ اول بھی تھے اور آخر بھی تھے.